اللہ پاک قرآن شریف میں ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نیند کے اندر ہی انسان کی روح کو قبض کر لیتا ہے، جس کی موت کا وقت لکھا ہوا ہو وہ اس کی روح کو روک لیتا ہے، جبکہ ہر روح کو ہر صبح یا جاگنے کے وقت ایک مقررہ وقت کے لیے واپسی بھیج دیا جاتا ہے۔ یعنی نیند ایک ٹیمپریری موت ہوتی ہے جب روح پرواز کر کے کسی نامعلوم جگہ کے لیے سفر کرتی ہے۔ اور اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام سے یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ نبوت کے بعد تم تک غیب کی خبریں پہنچانے کے لیے صرف ایک ہی ذریعہ ہوگا، اور وہ ہوگا نیک خواب، جو نبوت کا 40واں درجہ ہے۔ اللہ کے کئی پیغمبروں کو خواب میں حکم ملا کہ جن کو انہوں نے حکم خداوندی مان کر پورا کیا، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا حکم ان کے خواب میں ملا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ سے پہلے خود کو ساتھیوں کے ساتھ خانہ کعبہ کا حج کرتے ہوئے خواب کے اندر دیکھا، اور پھر اسے اللہ کا حکم مان کر اسے پورا کیا۔ یعنی حقیقی خواب جو حقیقت ہوا کرتے ہیں، جو کہ آئے وقت مسائل، خوشخبری یا کوئی اور اہم معلومات دے سکتے ہیں، مگر ان پہ کسی کا قابو نہیں ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ وہ انسان کو جتنا دکھا دے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کیا تھا، اور اپنے ساتھ قید 2 نوجوانوں اور فرعون مصر کے خواب کی تعبیر مستقبل کی پیشن گوئی کی صورت میں فرمائی، جس کے ساتھ ساتھ آپ کا یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ ہر خواب کا مطلب نہیں ہوتا، کیونکہ زیادہ تر خواب انسان کی اپنی تخلیق کردہ ہی ہوتے ہیں۔ کیونکہ اگر انسان ایک چیز کے بارے میں بہت زیادہ سوچے، مثلا کوئی حادثہ، تو انسان کو اس سے ملتے جلتے خواب آتے ہیں، جو کہ زیادہ تر کیسز کے اندر سچ نہیں ہوتے، یا پھر شیطان اس موقع کا فائدہ اٹھاتا ہے اور انسان کو ناامید کر کے گمراہ کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے کسی رشتہ دار یا ماں باپ کی صورت میں آ کر جو اب اس دنیا میں نہیں رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ دنیا کے ہر انسان کی شکل اختیار کر کے اسی کے خواب میں جا سکتا ہے، سوائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک کے۔ لیکن ایک خواب ایسا ہے جس کا مطلب دنیا کا ہر انسان جاننے کی خواہش رکھتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو اپنی خواب کے اندر دیکھنا جو مر چکے ہوں یا اس دنیا سے جا چکے ہوں، جب وہ زندہ انسان سے کلام کریں، کوئی خبر دیں، خاص طور پر ایسی خبریں جن کے بارے میں سوچ کر آپ خواب میں بھی گھبرا جائیں۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کی تعبیر کیا ہے؟ کیا یہ خواب سچ ہوتے ہیں؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا ہم سیریسلی انہیں مردہ لوگوں کی روحوں سے مل رہے ہوتے ہیں؟ ان سب باتوں کا جواب ہم آج اس ویڈیو میں جانیں گے۔ ہسٹری ٹریکر کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ طفیل بن احمر دوسری روایت کرتے ہیں، جن کا تعلق دوسری قبیلے سے تھا۔ وہ ان خوش نصیب لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے خود اسلام قبول کیا، بلکہ اپنی پوری قوم کو ساتھ لے کر مدینہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ انہیں اسلام قبول کروایا۔ ان کی قوم میں ایک شخص ایسا بھی تھا جس نے اپنی سرزمین کو چھوڑ کر مدینہ ہجرت کی، اور مدینہ کی بدلی ہوئی آب و ہوا کی وجہ سے وہ مسلسل بیمار رہنے لگا۔ اس کی جب بیماری حد سے بڑھنے لگی تو اس نے اس تکلیف کی وجہ سے اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا۔ خون کے زیادہ بہنے کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی۔ طفیل بن احمر کہتے ہیں کہ میں نے اس شخص کو خواب میں دیکھا، اور اسے دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ بہت اچھے حالات کے اندر ہے، بہت خوش ہے اور جنت میں ہے، اور اس کی انگلیوں کو دیکھ کر میں حیران رہ گیا کیونکہ وہ ابھی تک کٹی ہوئی تھی۔ کہتے ہیں کہ میں نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملات کیے؟ اس نے جواب دیا کہ اللہ نے مجھے اس کام کی وجہ سے معاف کر دیا اور جنت جیسی جگہ میں رکھا، اور میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا، ان کا دین قبول کیا، اس لیے ہجرت کی، اور اسی پر میری موت ہو گئی۔ لیکن میری انگلیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اسے بالکل بھی نہیں ٹھیک کروں گا جو کہ تم نے اپنے ساتھ خود کیا۔ جب یہ بات طفیل بن احمر نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائی تو آپ نے آسمان کی طرف دیکھ کر یہ دعا 3 بار فرمائی، اے اللہ اسے معاف فرما دے، اس کے ہاتھوں کو ٹھیک فرما دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات پر تصدیق فرمائی کہ وہ مردہ شخص موت کے بعد بھی طفیل بن احمر کی خواب میں آیا، بلکہ اس نے اپنا حال بھی بالکل ٹھیک بیان کیا۔ اسلامی تاریخ ایسے خوابوں سے بھری پڑی ہے جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے سن کر ان کی تصدیق فرمائی۔ لیکن ان سب میں سے سب سے اہم سوال کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ شخص جو آپ کو خواب میں دکھائی دے رہا ہے وہ دراصل خود ہے، یعنی یہ کوئی سچا خواب ہے یا جھوٹا؟
اسے سمجھنے کے لیے خوابوں کی کیٹیگری کو سمجھنا بہت ضروری ہے، جو کہ ہم نے آپ کو اوپر ہی بتا دیا ہے۔ برے خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، اسی لیے جب بھی انہیں دیکھیں تو استغفار پڑھیں، لیکن ایسے خواب کو کبھی بھی حقیقت نہ مانیں۔ دوسری کیٹیگری میں خود انسانی دماغ سے ایسے خوابوں کو امیجن کرنا یا بنا لینا، اور یہ بھی موسٹلی کیسز میں یہ سچ نہیں ہوتے۔ اس کے بعد تیسری کیٹیگری ہوتی ہے حقیقت پر مبنی خوابوں کی۔ ان کی پہچان کیا ہے؟ ویسے تو انہیں کنفرم ناپنے کا فارمولا تو نہیں ہے، پر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو اس کے اندر مدد فراہم کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر جب انسان سوتا ہے تو اس کی روح پرواز کر کے اس کے جسم سے نکل جاتی ہے اور دوسری روحوں سے ملاقات کرتی ہے، کیونکہ ہمارا جسم اس دنیا کی ڈائمینشن میں قید ہے۔ جیسا کہ ہمارا جسم اپنی مادہ جسم کے ساتھ جس کا فزیکل وجود ہے، ایک جگہ پر کھڑا ہو کر آگے جا سکتے ہیں یا پیچھے جا سکتی ہیں، دائیں بائیں یا اوپر نیچے جا سکتے ہیں، یعنی صرف ڈائریکشن میں، ہم اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اور فورتھ کیٹیگری ہے ٹائم، جو کہ ہماری اس مادی دنیا میں موجود ہے اور ہم اسے محسوس بھی کر سکتے ہیں پر دیکھ نہیں سکتے۔ محسوس ایسے کر سکتے ہیں کہ ہم بچے سے جوان ہوتے ہیں اور جوان سے بوڑھے ہو کر وقت کے ایک ڈائریکشن کے پھیلاؤ کو محسوس کرتے ہیں، یعنی اس ٹائم کی ڈائریکشن صرف آگے موو کرتی ہے، اسے پیچھے لانا امپاسبل ہے۔ اسی لیے ہم بچے سے جوان اور جوان سے بوڑھے ہوتے ہیں، ایسا نہیں کہ ہم پیدا بوڑھے اور بچے ہو کر مر جائیں، یعنی ٹائم الٹی ڈائریکشن میں چلنے لگے۔ کیونکہ ہماری روح کا تعلق ہمارے مادی جسم سے نہیں، اس لیے ہماری روح کسی بھی ڈائمینشن میں جا سکتی ہے۔ اسی لیے روح کے لیے ایک الگ ڈائمینشن موجود ہے جہاں وہ آزاد ہو کر گھوم سکتی ہے، ایک دوسرے سے ملتی ہے، ایک دوسرے کو کوئی خبر یا نصیحت بھی دے سکتی ہے، لیکن صرف اتنا جتنا ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ملی ہو۔ یعنی آپ اپنے ماں باپ رشتہ داروں سے مل کر ان کے حال چال پتہ کر سکتے ہیں، مگر اپنی مرضی سے نہیں، کیونکہ یہ خواب کسی کے قابو میں نہیں ہوتے۔ اسی وجہ سے ایک انسان کو ایک ہی وقت ایک جیسا خواب دکھایا جا سکتا ہے جس کے اندر کوئی ایک نصیحت دینے کی کوشش دی جا رہی ہو۔ ایسا خواب حقیقت ہونے کی نشانی ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ ایک شخص کے بارے میں آپ نے لمبے عرصے تک نہ سوچا ہو، جو اس بات کا چانس ختم کر دے گا کہ آپ کے دماغ نے خود سے تخلیق کر کے آپ کو خواب کی صورت میں دکھایا ہے۔ مثال کے طور پر خواب میں آپ کے والدین میں سے آپ کے والد آپ کے خواب میں آ کر کہتے ہیں کہ بیٹا ایک فلاں جگہ میں لون باقی تھا، اسے ادا کر دو، فلاں چیز کے ساتھ یہ معاملہ اور یہ فیصلہ کرو، تو یہ خواب حقیقت پر مبنی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر خواب آپ کی موجودہ زندگی پر ہو تو یہ بھی حقیقت پر مبنی خواب کی نشانی ہے۔ اسلامی تاریخ کا جائزہ لینے کے بعد اور خوابوں کی تحقیق کرنے پر علماء اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ روحیں جو کہ مر کر اس دنیا سے جا چکی ہیں ضرور آپ کے ساتھ کلام کرتی ہیں اور آپ سے باتیں بھی کرتی ہیں، مگر یہ سب نہ تو دیکھنے والے کے بس میں ہوتا ہے اور نہ ہی بتانے والے کے بس میں، یعنی اس روح کے بس میں کچھ نہیں ہوتا جو کہ یہ خبر آپ کو دے رہی ہے۔ یہ عداوت اسے اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ یہ روحیں جو مر چکی ہیں صرف اللہ کی طرف سے آپ کو خبر دیتی ہیں، نہ اس سے زیادہ اور نہ اس سے کم۔ باقی کیا آپ کبھی اپنے رشتہ دار یا کوئی عزیز کی ملاقات خواب میں ہوئی ہے جس کی باتیں بعد میں آپ کی زندگی میں سچ ثابت ہوئی ہوں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ امید ہے دوستوں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔